آخر کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا؟ اکثر یہی دیکھتے ہیں کہ ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا، ہمارا فرقہ جنت میں جائے گا۔ تو قرآن اور حدیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ دیکھیں بردرز اینڈ سسٹر، سب سے پہلے آپ یہ بات جان لیں کہ قرآن کے اعتبار سے تو فرقہ واریت بنانا ہی حرام ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کلیئر فرما دیا ہے سورہ الانعام آیت نمبر 159 میں، اور وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین میں فرقے بنا لیے اور گروہ گروہ بٹ گئے، لست منہ فی الشیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے آپ کا کوئی تعلق نہیں، انما امرهم الی اللہ ثم ینبئہم بما كانوا یفعلون، ان کا کام اللہ کے حوالے ہے، جو وہ کچھ کرتے رہے ہیں وہ ان کو سب بتائے گا۔ اور ایسے ہی سورہ ال عمران آیت نمبر 103 میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، اور اللہ کے دین کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو، یعنی قرآن، اور فرقوں میں مت بٹو۔ اس سے تو واضح ہو جاتا ہے کہ اسلام کے اندر فرقہ واریت بنانا بالکل حرام ہے۔ اب بات کرتے ہیں اس حدیث پہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، ان میں سے 72 جہنم میں جائیں گے اور ایک جنت میں۔ اب اس حدیث کا کچھ لوگ غلط مطلب نکالتے ہیں، کہتے ہیں کہ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ میری امت میں فرقے ہو جائیں گے تو اس لیے ہم بھی فرقے میں ہیں۔ تو ان سے میں یہ کہنا چاہوں گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ بھی فرمایا تھا کہ جب قیامت قریب ہوگی تو عورتیں اتنا باریک لباس پہنیں گی کہ گویا کے بغیر لباس کے نظر آئیں گی۔ تو اب مجھے بتائیں کہ کیا کوئی اپنی عورتوں کو باریک لباس پہنانا شروع کر دے کہ لہٰذا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو شروع کرو؟ نہیں نا۔ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں بھی پیشن گوئی کرتے ہوئے یہ وارننگ دی تھی کہ میری امت فرقے میں بٹ جائے گی تو لہٰذا بچ جانا، ورنہ مجھے بتائیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سے ہٹ کے بات کیوں کہیں گے، کیونکہ قرآن تو فرماتا ہے فرقے میں مت بٹو۔ اب بات کرتے ہیں کہ وہ کون سا فرقہ ہوگا جو جنت میں جائے گا۔ دیکھیں حدیث میں جو آیا ہے وہ 72 تو فرقے ہی ہیں۔ فرق کا مطلب ہوتا ہے ٹوٹ کر الگ ہو جانا جڑ سے، لیکن وہ جو ایک ہے وہ فرقہ نہیں بلکہ ایک جماعت ہوگی جس کا نام الجماع ہوگا، یعنی حق پہ قائم۔ اور اگر فرقہ مان بھی لیں، کیونکہ کچھ حدیث میں آیا ہے کہ وہ 72 سے جو الگ والا ہوگا یعنی 73واں، وہ بھی فرقہ ہی ہوگا، لیکن وہ فرقہ اس معنی میں نہیں ہوگا کہ حق کے راستے سے الگ چلنے والا، بلکہ وہ ٹوٹ کر ضرور الگ ہوگا یعنی فرقہ، لیکن وہ ان فرقوں سے الگ ہوگا جو صحیح راستے سے الگ چل رہے تھے۔ ورنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیوں کہتے ہیں کہ وہ میرے اور صحابہ کرام کے طریقے پر ہوگا؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا طریقہ ہمیں کس میں ملے گا؟ ظاہر حدیث میں ملے گا نا، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر یہ بات فرما دی تھی کہ میں اپنے بعد تم میں 2 بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، یعنی قرآن اور سنت، جو اسے چھوڑ دے گا وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اب جنت میں بھی وہی جائے گا جو قرآن اور صحیح حدیث کو فالو کرے گا اور وہی حق پہ ہوگا، ورنہ اس کے علاوہ جو بھی اپنے بزرگ بابوں کے پیچھے چلے گا، ان کی اندھی تقلید کرے گا، چاہے وہ مولوی کیوں نہ ہو، تو وہ صحیح راستے سے بھٹک جائے گا، الگ ہو جائے گا۔